لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج 6 فروری 2020 ہے اور میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، خطبات خالد ہے اور جلد 2 میں صفحہ نمبر 176 اور لکھنے والا ہے دیو کا مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی، اور یہ کتاب فیصل آباد مجاہد فضل اکیڈمی سے چھپی ہے اور اس کی جلد 2 ہے، خطبات خالد، صفحہ نمبر 176 ہے۔ اور اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو میں ابھی اصول پیش کر رہا ہوں، یہ گھمنی پارٹی کے مولویوں کا اپنا بنایا ہوا اصول ہے، اور ہماری طرف سے اس اصول کو قبول فرما لیں، ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کریں گے۔ یہ بات آپ ذرا سماعت فرمائیں۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 176 پر لکھا ہے کہ ان کو احمدی نہ کہیں، یہ کفر ہے۔ یعنی کہ قادیانیوں کو دیو کا مفکر اسلام کہتا ہے کہ احمدی نہ کہیں، یہ کفر ہے۔ یعنی قادیانیوں کو احمدی کہنا، دیو کا مفکر اسلام ڈاکٹر خالد صاحب کہتا ہے کہ یہ کفر ہے۔ آگے لکھتا ہے کیونکہ اس کا نام غلام احمد ہے اور اس کے ماننے والے مرزائی ہیں، اگر اس کو کوئی احمدی کہتا ہے تو اس کو توبہ کرنا فرض ہے، کیونکہ اس نے قرآن مجید کو جھٹلایا ہے۔ یہاں 3 فتوے دیو کا مفکر اسلام ڈاکٹر خالد صاحب دے رہا ہے کہ قادیانیوں کو احمدی کہنا بھی کفر ہے، اور جو قادیانیوں کو احمدی کہتا ہے اس پر توبہ کرنا بھی فرض ہے۔ تیسرے نمبر پر فتویٰ دیتے ہوئے دیو کا مفکر اسلام صاحب کہتے ہیں کہ قادیانیوں کو احمدی کہنا ایسا ہے کہ جیسا کہ قرآن کو جھٹلانا ہے۔ یعنی کہ 3 فتوے ارشاد فرمائے کس نے؟ دیو کے مفکر اسلام ڈاکٹر خالد صاحب نے۔ آگے لکھتا ہے قرآن مجید میں اسمہ احمد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا ہے، اور حدیث میں ہے کہ یہ آپ ہی کا نام نامی ہے۔ انا محمد و انا احمد، میں محمد ہوں اور احمد ہوں۔ احمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، غلام احمد نہیں۔ اب اسی طرح اگر کوئی مرزائی اپنا نام احمد رکھتا ہے اور احمدی کہلواتا ہے تو اس سے مرزائی چکر دیتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نام والا احمدی کیوں کہلواتا ہے، اس نام والا احمدی کیوں کہلوا رہا ہے۔ یہ منوا رہا ہے کہ غلام احمد ہی احمد تھا، غلام احمد ہی احمد تھا، اور قرآن کی پیش گوئی کا مصداق تھا۔ ہر آدمی وعدہ کرے، دیو کا مفکر اسلام صاحب کہتا ہے ہر آدمی وعدہ کرے کہ ہم ان کو احمدی نہیں کہیں گے، جو بے خبری میں کہتے رہے ہیں وہ توبہ کریں۔ بڑا خوبصورت حوالہ ہے اور زبردست ہے، ان دیو کے ملا کے منہ پر تماچا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کتاب کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ابو ایوب صاحب کا بنایا ہوا اصول ہے اور الیاس گھمن صاحب کا بنایا ہوا اصول ہے اور ساجد خان وہابی کا بنایا ہوا اصول ہے، ہماری طرف سے قبول فرما لیں۔ آگے لکھتا ہے دیو کا مفکر اسلام صاحب لکھتا ہے احمد نام ہمارے پیغمبر، ہمارے پیارے پیغمبر کا نام ہے احمد نام۔ یہاں دیو کے مفکر اسلام صاحب نے 4 فتوے ارشاد فرمائے، 4 فتوے۔ ایک تو قادیانیوں کو احمدی کہنا دیو کا مفکر اسلام کہتا ہے کہ یہ کفر ہے۔ نمبر 2، دیو کا مفکر اسلام کہتا ہے کہ قادیانیوں کو جو احمدی کہتا ہے اس پر توبہ کرنا فرض ہے۔ تیسرے نمبر پر دیو کا مفکر اسلام کہتا ہے قادیانیوں کو احمدی کہنا ایسا سمجھو کہ جیسے کہ اس نے قرآن کو جھٹلایا ہے۔ اور جو ہے چوتھے نمبر پر ڈاکٹر خالد صاحب کہتا ہے، چوتھے نمبر پر کہتا ہے کہ غلام احمد ہی احمد تھا اور قرآن کی پیش گوئی کا مصداق تھا۔ اور 5ویں نمبر پر دیو کا مفکر اسلام صاحب کہتا ہے ہر آدمی وعدہ کرے کہ ہم ان کو احمدی نہیں کہیں گے، جو بے خبری میں کہتے رہے ہیں وہ توبہ کریں، احمد نام ہمارے پیارے پیغمبر کا نام ہے۔ یعنی جو بے خبری میں قادیانیوں کو احمدی کہتے رہے ہیں وہ توبہ کریں، وہ توبہ کریں، یہ کفر ہے، قرآن کو جھٹلانا ہے۔ اب یہ بات تو آ گئی ہے،
آپ نے سماعت فرما لی ہے۔ اب دوسری جانب کن کن دیو کے بچوں نے قادیانیوں کو احمدی کہا ہے وہ ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ فتاوی فریدیہ کے اندر بھی مفتی فرید نے قادیانیوں کو احمدی کہا ہے۔ نمبر دو کتاب کا نام ہے تاریخی دستاویز، مفتی عبد القیوم مہاجر مدنی دیو کا ایک بہت بڑا مولوی ہے، اس کی کتاب ہے، اور یہ کتاب تاریخی دستاویز مفتی عبد القیوم مہاجر مدنی دیوبندی کی کتاب جو ہے یہ پسند فرمودہ ہے دیو کا خواجہ خواجگان خواجہ خان محمد کندیاں والا، یہ دیوبندیوں کو پیر ہے، اس کی پسند فرمودہ کتاب ہے۔ اس کے اندر متعدد دیو کے بچوں نے بہت جگہ پر لکھا ہے قادیانیوں کو احمدی لکھا ہے، قادیانیوں کو احمدی لکھا ہے۔ تو اسی فتوے کے مطابق دیو کا خواجہ خواجگان وہ بھی گیا، کفر کی موت مرا، مفتی فرید بھی کفر کی موت مرا، اور بھی متعدد دیو کے بچے کفر کی موت پر مر گئے، انہوں نے توبہ نہیں کی، کیونکہ ڈاکٹر خالد صاحب کہتا ہے کہ جو بے خبری میں کہتے رہے وہ بھی توبہ کریں، وہ بھی، کیونکہ احمدی کہنا کفر ہے تو وہ کفر کی موت مرے۔ یہ ابو ایوب صاحب کا بنایا وہ اصول ہے، ہماری طرف سے قبول فرما لو، ہم پر ناراض نہیں ہونا، یہ تمہارا اپنا اصول ہے کہ جب تم جاہل اپنے کفر کا دیوان نہیں کر سکتے تھے تو اب تم نے دوسرا طریقہ اپنایا ہے، اور وہ طریقہ تمہارا جواب ہمارا، وہ اصول تمہارا جواب ہمارا، وہ طریقہ تمہارا ہے، دلیل ہم دیں گے، اور کافی دلیل علماء اہل سنت حنفی بریلوی نے دے دیے ہیں۔ اور یہ اس کلپ کے اندر میں تمہیں اپنا صرف آئینہ دکھانا چاہتا ہوں، یہ مولوی ساجد خان وہابی کے لیے، ابو ایوب وہابی کے لیے، الیاس گھمن وہابی کے لیے ہے کہ تم اپنے پیر و مرشد خواجہ خواجگان کو بچاؤ، کفر کی موت مر گیا ہے، مفتی فرید کو بچاؤ، یہ تو چاند میں نام لے رہا ہوں، متعدد دیو کے بچوں نے قادیانیوں کو احمدی کہا ہے، متعدد، ایک بہت بڑی فہرست ہے۔ تو ڈاکٹر خالد صاحب کے فتوے کے مطابق کفر کی موت مر گئے، قرآن کو جھٹلا کر مر گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی احمد قادیانیوں کو کہتے رہے، اور ڈاکٹر خالد صاحب نے تمہاری جو غلط تعویل ہے اس کا بھی دروازہ بند کر دیا ہے۔ ڈاکٹر خالد صاحب نے کہا جو بے خبری میں کہتے رہے وہ بھی توبہ کریں، اب کیا تم تعویل کرو گے؟ ڈاکٹر خالد صاحب نے تمہاری تعویل کے دروازے کو بھی بند کر دیا ہے۔ ڈاکٹر خالد صاحب کہتے ہیں کہ جو بے خبری میں کہتے رہے وہ بھی توبہ کریں، کیونکہ قادیانی کو احمدی کہنا کفر ہے۔ تو میں تمام بالخصوص ابو ایوب، ساجد خان وہابی، الیاس گھمن کو چیلنج کرتا ہوں کہ تم اگر تم حلالی ماں کے بیٹے ہو، اگر تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا، کسی کھوتی یا کتیا کا دودھ نہیں پیا، تو ڈاکٹر خالد صاحب کے فتوے سے اپنے ملا دیو کے بچوں کو بچا کر دکھاؤ، جب بچا لو گے پھر ہم سے بات کرنا، اگر نہیں بچا سکتے تو میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ یہ دست و گریبان کا تویز بنا کر اپنے گلے میں ڈالو، تھانوی، گندگوئی، سہارنسوری اور شرف علی کی قبر پر جا کر ماتم کرو، اس کے علاوہ تمہارے پاس اور تو کچھ نہیں ہے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو اس نجدی گھمنی فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔